آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ جو مختلف مکاتب فکر میں عوام الناس کہہ سکتے ہیں، علماء کے لحاظ سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علماء اس بات کو اور اس مسئلہ کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ وہابی مکتبہ فکر کے ہو، دیوبندی مکتبہ فکر کے ہوں یا اہل سنت و جماعت مکتبہ فکر کے ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب عاجزی کے طور پر، انکساری کے طور پر، خوف خدا کی طور پر علماء کرام چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اپنی طرف بہادری کے طور پر شیر کی نسبت یا عاجزی کے طور پر کتے کی نسبت اسی طریقہ سے مختلف جو کم تر گناہوں کی وجہ سے کہہ لیں یا عاجزی کے طور پر کہہ لیں، خوف خدا کی وجہ سے کہہ لیں، یا کسی بھی وجہ کی بنیاد پر جو ہے اپنے آپ کو کم تر دکھانے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہوں، ان کے در کا کتا ہوں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ اگر کہہ دیں تو وہ ویلا بڑا اٹھایا جاتا ہے۔ بالخصوص وہ حضرات جو تعصب کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت کے علماء کرام پر بہت زیادہ چہمے گوئیاں اور نہ جانے کون کون سے جملے نہیں استعمال کیے جاتے۔ نہایت ہی افسوس ہوتا ہے کہ علماء کرام چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو یا اہل سنت و جماعت ہوں، ان کے ہر تقریباً علماء نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ قصائد قاسمی میں دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء نے جو ہے مولانا نانوتوی جو ہیں ان کے حوالے سے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد رسائل ثنائیہ کے اندر جو ہے شیر پنجاب 226 صفحہ نمبر نور توحید پر جو ہے شیر پنجاب لفظ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی جو وہابی مکتبہ فکر کے مستند ترین عالم، مستند ترین جس کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ وہ عالم ہے وہابی مکتبہ فکر کے کہ تمام تر وہابی مکتبہ فکر کے جب یہ حیات تھے، ان کے تمام تر علماء نے ان کے اوپر ذمہ داری سونپ دی تھی کہ آپ تاریخ اہل حدیث لکھیں، تو انہوں نے ایک جلد میں جتنا ہو سکا تاریخ اہل حدیث جو ہے لکھی۔ تو اتنے بڑے یعنی ان کے وقت کے جو علماء تھے ان کو مانتے تھے، اور وقت کے بعد تو ظاہر بات ہے پھر ساجد میری صاحب ان کے بیٹے یا پوتے ہیں وہ حد تک مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی رسالہ سراج المنیر کے اندر صفحہ نمبر 17 کے اوپر، صفحہ نمبر 22 کے اوپر، پھر 17 نمبر 82 پر جو عبارت ہے وہ قابل غور ہے کہ میں خود تو اس لائق نہیں ہوں کہ ان کی پاک مجلس میں بار یابی حاصل کر سکوں، بلکہ جیسا کہ مولانا جامی علیہ رحمہ نے فرمایا، تابع وصلت کار پاکاں من عزیشاں نیستم چوں سگانم جائیے دا در سایہ دیوار خویش۔ تو اس کے اندر مولانا جامی علیہ رحمہ نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی در کا سگ یا کتا کہہ لیں اردو زبان میں یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے کیا لکھتے ہیں مولانا جامی علیہ رحمہ نے؟ تو لکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا ہوں، لیکن اس شعر پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس نسبت سے بھی کم تر نسبت والا ہوں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کتے کی جو نسبت ہے اس نسبت سے بھی کم تر ہوں، یعنی کتے کی جو ایک نسبت ہے اس سے بھی بہت زیادہ نیچے ہوں۔ تو کتا تو بہت زیادہ ایک نسبت ہوگی اگر وہ اس سے کتے کی نسبت سے اپنے کو کم تر کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک۔ تو یہ جو ہے ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب اگر بات کریں تو کوئی کلام نہیں، کوئی کسی کے حوالے سے بات نہیں۔ پھر اس کے بعد سچی کرامات اہل حدیث میں جو ہے یہی بات جو ہے صفحہ نمبر 122 کے اوپر یہی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ تو جب وہابی مکتبہ فکر کے علماء ایسا لکھیں تو کوئی تکلیف نہیں، کوئی کسی قسم کا جملہ نہیں۔ تو جب علماء اہل سنت و جماعت جو ہیں اپنے آپ کو اس طرف منسوب کر دیں یا عاجزی انکساری، وہ میں نے جو آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ جملہ کہا جاتا ہے، کہیں تو نہ جانے کون کون سے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اب احادیث جو ہیں، احادیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری و مسلم اور مختلف کتب احادیث کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ واضح طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کہا، اسد اللہ کہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہا، یعنی مٹی والا ہے، مٹی کا باپ۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفینہ لقب ہے، اس کا مطلب ہے کشتی کہا۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی رسول کا تو لقب ہی حمار تھا، یعنی گدھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کو حمار بلایا کرتے تھے۔ تو پھر جو ہے اصل نام جو ہے محدث ابن جوزی علیہ رحمہ کے نزدیک جو مہران ایک قول کے مطابق نام حضرت حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیوں والا،
اور اسی طریقہ سے کئی ایک صحابی رسول جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، تو صحابہ کرام اپنا سامان حضرت کو پکڑائی جا رہے ہیں، ایک دوسرے صحابی رسول جو ہیں ایک صحابی رسول کو اپنا سامان پکڑائی جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سامان دے کر فرمایا یہ تو ایسے ہیں جیسے اونٹ سامان اٹھا رہا ہے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے تشبیہ دی، تو پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر، سیدنا جو ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف صحابہ کرام جو ہیں مختلف چیزوں پر جو ہے وہ قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں خاک ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ تو ایسے اقوال جو ہیں صحابہ کرام سے ملتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ کی بنیاد پر کہے؟ خوف خدا کی وجہ سے کہے، عاجزی و انکساری کی وجہ سے کہے، حقیقت میں تو نہیں ہے ایسے۔ تو ایسی جو چیزیں صحابہ کرام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو مخالفین وہابی اور دیوبندی مکتبہ فکر کہتے ہیں ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ تو جو ان کے علماء ہیں وہ شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مسئلے کی نزاکت کو جانتے ہیں، لیکن دوسرے جو مکتبہ فکر کے ہیں ان کی عوام الناس جو ہیں، انہی مکتبہ فکر کے جو عوام الناس ہیں وہ ان کو واویلا بنا لیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا نہیں جملے جو ہیں کسے جاتے۔ میں نے تو ایک جگہ پڑھا فیس بک کے اندر، تو اس نے لکھا کہ جو ہے معاذ اللہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنے آپ کو کتا پاک رسول اللہ وہ کہا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ نا یہ اپنے آپ کو کتا پاک کہتے ہیں، تو ان کے بیٹے جو ہیں ان کے کتے ہوئے، یعنی کتے کے بیٹے ہوئے، یعنی ایسی ایسی باتیں جو ہیں معاذ اللہ علماء کرام کی طرف ان کی توہین اور تذلیل کرنے کے لیے ایسے معاملات کرتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز چاہیے اور مسئلہ کی حقیقت کی نزاکت جاننا چاہیے۔ جو چیزیں آپ ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں وہی آپ کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں حق